والارض اور زمین بعد ذالک اس کے بعد دحاہا ہموار کیا اس کو. دال ہا اور یا اس کا روٹ ہے دحا. دحا دائرے میں کسی چیز کو برابر کر دینا. دائرے میں اس کے لیے ایک اور لفظ طحا بھی ہے. طحا یا بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ دونوں ایک ہی ہیں, صرف مختلف علاقوں میں کہیں دحا بولا جاتا ہے کہیں طحا بولا جاتا ہے, لیکن قرآن مجید میں دونوں لفظ ایک ایک بار آئے ہیں. طحا اور دحا دونوں کا معنی کسی چیز کو ہموار کر دینا, اور خاص کر کے دائرے میں ہموار کرنا. دحا شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں, جہاں وہ جگہ بنائے انڈے دینے کے لیے ریت میں, اس کے لیے بھی دحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. زمین کو اس کے بعد ہم نے ہموار کیا. قرآن مقدس میں دو مقام پر یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے زمین کو پہلے بنایا اور آسمان کو بعد میں بنایا, اور یہاں جب ترتیب ذکر ہوئی ہے تو اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا ہے اور زمین کو بعد میں بنایا گیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات, پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف, پھر انہیں 7 آسمان برابر کر دی. تو یہاں پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا, پہلے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی گئیں, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئی. یہ پہلے پارے سورۃ البقرہ کی 3 رکوع کی آیت ہے. اور اسی طریقے سورہ حامیم السجدہ میں بھی ذکر آتا ہے, جہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کو, زمین کو اللہ رب العزت نے پہلے بنایا اور آسمان کو اللہ رب العزت نے اس کے بعد بنایا. خلق الارض فی یومین, جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا, اس کے اوپر پہاڑ بنائے. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, ان میں برکتیں دیں اور اس کے اندر جو سامان پیدا کیا اس کے اندازے مقرر فرمائے. فی 4 ایام, 4 دنوں میں. سواء للسائل ثم استوى إلى السماء, پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. تو زمین پہلے بنی اور آسمان بعد میں بنا. وہی دخان, آسمان ابھی تک دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها, پھر ان دونوں کو حکم دیا, یعنی آسمان اور زمین کو, کہ آپ فرما بردار ہو جاؤ, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. تو یہاں سے محسوس ہو رہا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا اور آسمان کو بعد میں بنایا گیا. اور یہ جو سورۃ النازعات ہے, اس میں اللہ رب العزت نے پہلے آسمان کا ذکر فرما دیا تھا. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ, کیا آپ زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں یا آسمان؟ آپ کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے؟ رفع سمکہا, ہم نے آسمان کو بنایا, اس کے چھت کو بلند کیا, اس کو برابر کیا, اس کے دن رات بنائے, اور پھر فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا, زمین کو اس کے بعد ہموار کیا. تو یا تو ہمیں بعد کے لفظ کو دیکھنا پڑے گا کہ بعد کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ بعد کا لفظ ترتیب زمانی کے لیے مطلقاً استعمال نہیں ہوتا, کہ ہر جگہ پر ترتیب زمانی ہو, یعنی اگر بعد کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو وہاں وہ کام زمانے میں یعنی وقت میں بھی بعد میں ہوا ہو. کبھی کبھی بعد کا لفظ صرف محاورتاً استعمال کر دیا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے بعد ازاں اس کا ترجمہ کیا ہے. بعد ازاں, اس کے بعد, یعنی مطلقاً یہ کام بھی کیا, اس کے بعد بعد ازاں یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. بہت سارے کام ذکر کیے گئے ہیں, اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں جو بعد میں آ رہا ہے وہ کیا بھی بعد میں ہو, بے شک لفظ بھی بعد کا استعمال ہوا ہو. بعض حضرات نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا, لیکن زمین میں جو باقی چیزیں ہیں
بہت ساری چیزیں، یعنی زمین کو ہموار کرنا، زمین کو برابر کرنا، زمین کو ٹھنڈا کرنا، زمین کے اندر پہاڑ بنانا یا کچھ اور کام، یہ آسمان کے بعد بنایا۔ آسمان کو پہلے بنایا، یعنی آسمان، زمین کو بنا کر پھر آسمان دھواں تھا، اس کو باقاعدہ آسمان کی چھت بنایا، جس طریقے سے بھی بنایا، اور اس کے بعد پھر زمین کی کئی چیزیں بنائی، یہ بھی معنی کیا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بعد کو ترتیب زمانی کے لیے ہی نہ سمجھا جائے کہ ہر وقت یہ ترتیب زمانی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی بعد کا لفظ محاورتاً استعمال کر دیا جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد ہم نے زمین کو ہموار کر دیا، گولائی اور اس کے برابر ہونا۔ اخرج منہا، ہم نے نکالا اس زمین کے اندر سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور چارہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی بھی زمین کے اندر سے ہی نکلتا ہے، اور جب برستا ہے دوبارہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور مختلف جگہ پہ اس کے ذخائر سمندروں یا دریاؤں، نہروں یا جھیلوں کی شکل میں ہیں، موجود ہیں۔ تو اس حساب سے پانی زمین کے اندر ہے، فضا کے اندر بھی ہے لیکن وہ گیس کی شکل میں ہے، پورا پانی زمین کے اندر ہی ہے، یا زمین کی تہوں میں ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر سے نکالا۔ اور مرعا، چارہ، یہاں چارہ سے مراد سبزہ ہے، جب پہلے پودا نکلتا ہے تو زمین کے اندر سے ہی نکلتا ہے، پھر اس کی فوٹوسینتھسس جو ہے وہ عمل سورج کی شعاؤں سے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو بڑھنا ہے وہ سورج کی طرف ہے، لیکن اس کا نکلنا، اس کا اگنا، گرو ہونا وہ زمین کی طرف سے ہی ہے، اس لیے اخرج منہا کا لفظ استعمال فرمایا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑ ہم نے اس کو لنگر بنا دیا، یعنی پہاڑ ایک میخ ہے جو زمین کے اندر کے سسٹم کو، باوجود اس کے کہ زمین تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، زمین کے اندر کی چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہونے دیتے۔ اس کی تہ ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہیں، اس کی پلیٹس جو ہیں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہیں، تاکہ وہ جب حرکت کرے تو اس کی ساری چیزیں آپس میں مکس نہ ہو جائیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے آپ کے لیے اور آپ کے چوپایوں کے لیے۔ تو یہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ آپ کے فائدہ اٹھانے کے لیے، فائدہ اٹھاتے رہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ اٹھانے دیا جاتا ہے، مراعات دی جاتی ہیں تو ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں، تو صرف مراعات کی طرف دھیان نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی دھیان ہو۔ ذمہ داریوں کے لیے پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد کی آیات میں ذکر فرمایا۔